إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا السيد ولد آدم ولا فخر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ماہ صفر المظفر کی یہ آخری جمعہ ہے اور آج چاند کی 28 تاریخ ہے اور بہت زیادہ امکان ہے کہ کل چاند نظر آ جائے گا. تو چاند نظر آتے ہی نیا مہینہ اور اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو جائے گا اور ماہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اندر ایک خاص شان رکھتا ہے، اس کی ایک خاص پہچان ہے، اسے ایک بزرگی اور خصوصیت حاصل ہے اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عزیزان گرامی، یوں تو کوئی آدمی اپنی پوری زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں لگا دے، تب بھی اس کی عمر اس کے لیے ناکافی ہے. اس لیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے گوشے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. آج جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، پوری دنیا میں باوجود بہت زیادہ تعلیم کے ہونے کے، ٹیکنالوجی ہونے کے اور خدا جانے کیا کیا جدید سہولتیں ہونے کے باوجود دنیا کے اس دور میں اگر ہم گزرے ہوئے زمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر موجودہ زمانے میں ایسی بہت سی تصویریں اور ایسے بہت سے بھیانک واقعات ہمارے سامنے آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان اس دور میں جاہلیت کے دور سے بھی بدتر ہو گیا ہے.
آپ چاہے ترقی یافتہ ملکوں کی مثال لیں، یورپ امریکہ کی مثال لیں، یا غیر ترقی یافتہ ملکوں کی مثال لیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ڈکیتیوں کا معاملہ لیجئے، زنا بالجبر کے واقعات کا معاملہ لیجئے، بچوں کو اغوا کرنے کے معاملات کو لیجئے، اور انسانی اعضاء کو نکال کر بیچنے کے واقعات کو لیجئے، دیکھیے کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مہذب پیشے سے وابستہ افراد بھی کیسے کیسے بھیانک جرائم میں مبتلا ہے۔ انسان کی اعضاء کی چوری کا گروہ ہے، انسان کو پکڑتے ہیں، اس کے اعضاء کو جو ہے اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس سے چرا لیتے ہیں، پھر ان اعضاء کو فروخت کرتے ہیں۔ کیسی کیسی تصویریں، اور نشے کی صورتحال کتنی زیادہ بھیانک ہوتی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک نشے کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور کس بڑے پیمانے پر مہذب دنیا میں نشہ جو ہے پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، ترقی کے دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جو میڈیکل ٹیم ہے اس کے مطابق ہر سال سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اموات کا تعلق جو ہے اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے، صحت کے ادارے کو سنبھالے ہوئے ہے، پورے ملکوں کے ڈاٹا جن کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اموات کا تعلق جو ہے سگریٹ نوشی سے ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کے باوجود جو ہے مہذب دنیا میں سگریٹ نوشی کس قدر عام ہوتی چلے جا رہی ہے، کس قدر پھیلتی چلے جا رہی ہے۔ اور ہر حکومت صرف یہ کہتی ہے کہ سگریٹ نوشی مضر ہے، لیکن ان کے بنانے والوں کو یا اس کی پرچار کرنے والوں کو کچھ نہیں روکتا۔ غریب سے غریب ملکوں میں جو چیزیں انسان کے لیے ناسور ہیں ان چیزوں کو پنپایا جاتا ہے، اسے پھیلایا جاتا ہے، اسے بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ سب معاملات اپنی جگہ ہیں۔ آج جو ہے آپ کے سامنے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ جس دور میں آئے تھے اس دور کے حالات، یہ چیزوں کو رکھ کر موجودہ زمانے میں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میرا اپنا کچھ اس میں کام نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کا کام ہے۔ جسے بھی اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، جسے بھی اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنی تمام طاقت کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو لگا دے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فائدہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے، وہ سدھر جائے۔ یہاں سے ایک آدمی دلی کے لیے جا رہا ہے، دلی میں اسے 2 مہینے رہنا ہے۔ اب راستے میں
ٹرین میں اسے کچھ دقتیں، کچھ پریشانیاں ہیں، برت نہیں ملی ہے، سیٹ صحیح نہیں ہے، کھانے کا صحیح انتظام نہیں ہے، لیکن دلی پہنچنے پر اس کا بہت شاندار انداز میں استقبال ہوگا۔ وہاں اسے 5 اسٹار 7 اسٹار کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میں دلی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہاں ٹرین میں جاتے ہوئے بڑے پریشانیاں ہیں، ٹرین میں مجھے ٹکٹ نہیں مل رہی ہے، برت کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، یہ کہہ کر وہ آدمی اگر اس 1.5-2 دن کی تھکان کو، 40-42 گھنٹے ٹرین کے سفر کی تھکان کو بہانہ بنا کر وہاں کی اس شاہی زندگی کو ٹھکراتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اسے سب مل کر سمجھائیں گے، ارے بھائی 40-42 گھنٹوں کا مسئلہ ہے، کسی طرح ٹرین کا سفر گزر جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد سب سہولتیں ہو جائیں گی، تم وہاں پہنچو تو صحیح، وہاں دلی جاؤ تو صحیح، تمہارا وہاں بڑا شاہی انداز میں استقبال ہوگا، اکرام ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طریقے پر سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا زمانہ ہے، آزمائش کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں سختیاں، تنگیاں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ تو آخرت ہے، وہاں تمہارے لیے بڑا جو ہے شاندار انتظام کیا گیا ہے، اور ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اس کے سلسلے میں نہ اس کے کانوں نے سنا ہے، نہ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آدمی کے دل و دماغ میں جو ہے وہاں کے سلسلے کی چیزیں آئی ہیں۔ دنیا ہی میں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود بنگلور شہر میں زندگی گزار دی ہے، کسی نے اور بڑے شہر میں زندگی گزار دی ہے، ہم خود مکہ المکرمہ میں رہے، ہمارے سے پہلے ہمارے وہاں ساتھی سالوں سے تھے، لیکن ان کو بہت سی چیزیں نہیں معلوم تھیں۔ مکہ المکرمہ میں حرم کے قریب جو ہے ملک فہد گیٹ کے سامنے ایک ہوٹل ہے، دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، وہاں جو کام کرتے ہیں آفسوں میں، خاص طور پر اوپر کی جن کے پاس نگرانی ہے، انہوں نے بتایا کہ اوپر ایک فلور میں ایسے انتظامات ہیں جو ملکی خاندان کے لوگوں کے لیے ایسے انتظامات ہیں، ایسی سہولتیں ہیں، ایسے کمروں میں فرنیچر ہے، اور حمامات اور ٹوائلٹ میں ایسے قسم کے نل اور چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو غش کھا جائیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ اور اس زمانے میں موبائل کیمرے کا تھا بھی نہیں کہ وہ آدمی پکڑ کر تصویر لا کر ہمیں دکھا سکتا، ہم چاہتے تھے کہ بھی ہم بھی جا کر دیکھیں، کہا کہ نہیں، کسی بھی حال میں اجازت نہیں۔ خود بنگلور شہر کے اندر سہولتوں سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو آپ سوچئے کہ اتنی ساری فیسلٹیز کے باوجود دنیا جو ہے وہ ہے تو آزمائش کی جگہ۔ ملکی اور بڑے لوگوں کے قریب رہنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی اتنے بڑے وہ لوگ ہیں، ان کو کوئی پریشانی تو ہوگی نہیں؟ ملک فیصل رحمہ اللہ سعودی عرب کے ایک بڑے عظیم فرما بردار اور عظیم جو ہے بادشاہ گزرے،
آج بھی مانا جاتا ہے کہ سعودی حکومت کی ترقی جو ہے وہ سب کچھ انہی کی دین ہے، انہوں نے ہی جو پلان بنایا تھا اور جس حساب سے یہ کام کر رہے تھے اس کا نتیجہ ہے جو ترقی وہاں نظر آ رہی ہے۔ مین اصل روح رواں یہی ہے۔ بدقسمتی کے بھتیجے کے ذریعے سے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو ملک فیصل کے قریب میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، ہمارے اپنے علاقے کے وہ رہنے والے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی اتنے بڑے آدمی کے آپ قریب رہتے تھے، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ہر وقت ہر قسم کی چیزیں میسر ہوں گی، کیسے ان کی زندگی گزرتی تھی؟ انہوں نے کہا مت پوچھئے کہ کیسے زندگی گزرتی تھی، ان بڑے لوگوں کا ظرف ہے کہ جو زندگی گزارتے تھے، ہم جیسے لوگ ہوں تو 2 دن میں پاگل ہو جائیں گے یا جو ہے خودکشی کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ میں جو بھی اخباروں میں اور ملک میں حالات پیش آتے تھے موافقت کے، مخالفت کے، خاص طور پر مخالفت کے جو بھی واقعات پیش آتے تھے، میری ذمہ داری تھی کہ میں اسے پڑھوں اور اسے جانوں، پھر اسے بہت ہلکے انداز میں پیش کروں۔ بادشاہ کو چیز واقف کرانا ہے لیکن ڈائریکٹ واقعہ نہیں سنایا جا سکتا، چونکہ اس میں بہت شدت ہوتی ہے، بہت جو ہے عجیب حالات ہوتے ہیں۔ ہم اس واقعے کو پڑھ کر اسے کیسے ہلکے سے ہلکے، نرم اور آسان انداز میں انہیں سنانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اب جیسے مثال کے طور پر سمجھیے، ایک لفظ ہے ماموں، یہ مہذب لفظ ہے۔ کوئی بچہ اپنے ماموں کو ماموں کہتا ہے تو وہ بہت پیار آتا ہے، ماں کے جیسا منہ یا جو بھی کہیے، مہذب لفظ مانا جاتا ہے۔ لیکن اسی لفظ کو اگر کوئی کہے بھئی یہ کون ہے، تو وہ کہے کہ بھئی یہ میرے والد کے سالے صاحب ہیں۔ مجھے بتائیے، والد کے سالے صاحب کہنے میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، وہ حقیقت ہی ہے نا کہ یہ ہمارے ابا کے سالے ہیں۔ لیکن ابا کے سالے لفظ کہنے میں اور ماموں کہنے میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح ایک چیز کو آہستہ اور نرم اور ہلکا کر کے سمجھنا اور سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے بتایا، وہ جو ان کے قریب رہتے تھے اسپیشلسٹ جو سائیکالوجی کے بھی ماہر تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسی زندگی ہے کہ نارمل انسان 2 دن اس طرح کی زندگی گزار نہیں سکتا، پاگل ہو جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے دوسرے کو دیکھ کر وہ بہت مزے میں ہے، بہت آسائشوں میں ہے، اور میرے پاس ہی پورے مسائل ہیں، جو یہ سوچتے ہیں یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اس کے حساب کے مطابق مسائل سے اللہ نے 2-4 کر رکھا ہے۔ اگر یہ مسائل سے آدمی 2-4 نہ ہو تو پھر فرعون بن بیٹھے گا آدمی۔ فرعون کیوں بن بیٹھا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ اسے آزمائشوں سے اللہ نے دور رکھا تھا۔ اگر تھوڑی بھی آزمائشیں ہوتی تو اسے پتا چلتا کہ بھی میرے سے اوپر بھی کوئی ذات ہے، لیکن اسے جب کوئی آزمائش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بیماری نہیں، تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ عزیزان گرامی، بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جو سبق پڑھایا ہے، جو سبق دیا ہے، جو سبق سمجھایا ہے، اس سبق کی آج سے 1450 سال پہلے بھی جیسے ضرورت تھی، آنے والے اور 10,000 سال بھی دنیا قائم رہتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی
اہمیت اور اس کی وقعت اور اس کی حیثیت اور اس کی پوزیشن ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایور گرین کہلاتی ہیں۔ وہ ایسی حقیقتیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کسی بھی زمانے میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، مستغنی نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر جو اسلام میں نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات دقیانوسی ہے۔ خیر، ان کا وہ معذور ہے، ان سے کچھ گفتگو کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ جب اس مذہب ہی کو نہیں مانتے تو اس کی تعلیمات کے بارے میں وہ جو چاہے کہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ مذہب کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، حضور کو آخری نبی ماننے والے اور آپ کے نام پر دل و جان سے قربانی دینے والے، ان لوگوں کے پاس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرات سے متعلق اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے متعلق معلومات کو اگر دیکھا جائے، صفر ہے، صفر سے بھی نیچے ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعلیم دی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کہ تعلیم حاصل کرو، علم بہت ضروری ہے، اور علم وہی ہے جس علم سے آپ کا اور آپ کے رب کا رشتہ جڑا رہے، وہ اصل علم ہے۔ جس چیز سے آپ کا اور آپ کے رب کا رابطہ نہ جڑے، وہ علم نہیں ہے۔ ایک بھوکے آدمی کو پوچھئے کہ بھئی چاند کیسے ہوتا ہے، چونکہ اسے بھوک لگی ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ روٹی جیسے ہوتی ہے، چونکہ دماغ میں بھوک کی وجہ سے روٹی سوار ہے تو اسے روٹی نظر آتی ہے۔ اس سے پوچھئے کہ بھئی ایک بھی ایک کتنے، وہ فوراً کہے گا 2 روٹیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ بھوک نے اسے اس کی پوری سوچ صرف روٹی پر مرکوز کرا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لوگوں، علم بڑی دولت ہے، علم بڑی نعمت ہے، علم بڑا تحفہ ہے، لیکن جس علم سے آدمی اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ جانے اور اس کی لائی ہوئی جو چیزیں دنیا میں اسے نظر آ رہی ہیں ان حقیقتوں کو نہ جانے، تو سمجھیے کہ ایسا علم جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے، اور ایسے علم سے اسے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ بڑی روشن ہے، ہمارے پاس گزرے ہوئے تقریباً تمام ہی زمانوں کی تاریخ وابستہ ہے، اور یہ تاریخ اپنے لوگوں کی بھی لکھی ہوئی ہے اور ہمارے مخالفین نہیں ماننے والوں کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر لندن کی میوزیم میں، لائبریری میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں، جو الگ الگ مسلم ملکوں سے لوٹی گئی، چوری کی گئی یا چوری کر کے لا کر بیچنے والوں سے خریدی گئی، ایسی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور ان تمام کتابوں میں موجودہ زمانے کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس پر ہمارے گزرے ہوئے بڑوں نے کام نہ کیا ہو۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ کے پاس انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو انسانیت آپ کے سامنے خادم بن کر کھڑی ہو جائے گی آ کر۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، صرف آپ اپنے مال و متاع پر، دولت پر اور دوسرے شاہی چیزوں پر اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، تو
تو انسانیت کیا کوئی بھی آپ کے قدموں کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور یہ چیز حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مدینہ منورہ میں وفات کے وقت کا عالم بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی لباس ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی ہے، اور جس بستر پر آپ سوتے تھے اس بستر کے نشان آپ کے جسم مبارک پر ہو جاتے تھے۔ کھجور کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس سے بنائی ہوئی چٹائی پر آپ لیٹتے تھے تو آپ انتہائی خوبصورت، بہت حسین اور جمیل تھے۔ خوبصورتی کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ شاعر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پھونک نہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ کا چمکدار ہونا ہو یا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہو، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنی خوبیاں تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں تھی وہ سب کی سب تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں ملنے گیا، آپ آرام کر رہے تھے، اٹھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے، اس حسیر کے جو ہے نشانات تھے۔ میں بہت رویا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جسم مبارک پر اس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں، اور دنیا کے معمولی شاہانہ انداز میں رہنے والے ایسے ایسے آرام کی چیزیں جو ہے اپنے لیے بنا رکھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے بھی اس طرح کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جب اس میں پڑھتا ہے تو پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عالم کہ اس طرح کی چٹائی پر سو رہے ہیں، کھانے میں معمولی سا انداز ہے، اور باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بہت سے آس پاس کے علاقے فتوحات کا مال غنیمت آتا رہا، اس سب کے باوجود یہ حیثیت سے آپ زندگی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود مدینہ منورہ سے دور سووں کلومیٹروں پر، ہزاروں کلومیٹر پر اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے کانپ رہی ہیں، تھرا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں کہ بھئی کیا ہوگا ہمارا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی جتنی بھی فتوحات، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوات میں شریک رہے، جتنی جنگیں ہوئی، ان تمام جنگوں کے پیچھے کی وجوہات کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام والوں نے، مسلمانوں نے کسی پر جا کر چڑھائی نہیں کی، بلکہ ان پر لوگ چڑھائی کرنے آئے تھے، انہیں ختم کرنے آئے تھے، انہیں دھمکانے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا صبر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں تو دنیا میں کم سے کم کسی جنگ میں جو لوگ مارے جا سکتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو ہے مسئلہ قتل کا ہوا ہے، وہ بھی سامنے مد مقابل آ کر قتل کرنے پر تلے ہیں تو جو ہے تب تلوار نکالی گئی۔ اسلام پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، اسلام پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے
بڑا خونخوار مذہب ہے۔ اسلام میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، سختی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں، یہ کہہ کر اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کو اسلام سے روکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جو آدمی اسلام کی حقیقی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اکلوتے نبی ہیں اس وقت ہمارے سامنے، جن کی پوری تاریخ، جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے پورے حالات جو ہے معتبر کتابوں میں معتبر لوگوں کے ذریعے سے مدلل اور مفصل موجود ہے۔ باقی دنیا میں عیسائیت چاہے کتنی بھی پھیل جائے، ہمیں ذرا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے پاس معتبر حوالوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو تو وہ بتا دیں۔ تاریخ تو چھوڑیے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معاملہ تو وہ ثابت کر کے بتا دیں کہ بھی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ دنیا میں کسی بھی نبی کی اس طرح کی تاریخ مرتب اور منظم انداز میں نہیں ہے، اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، ان پر جان چھڑکنے والے اب زبانی جمع خرچ سے اپنے آپ کو بری کریں، اس سے آگے بڑھیں، اس سے اوپر اٹھیں اور اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم جانتے ہیں کہ یہ سچی ہیں، برحق ہیں، ان تعلیمات کو اپنائیں اور ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے تقسیم کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتنا پھیلایا جائے یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہ مہک ہے کہ پھیلانے سے اور پھیلتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہ ختم نہ ہونے والی چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے وہ پوری انسانیت کو روکا ہے ان سے بچنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حاضرین اکرام، سائنس کی اتنی ترقی، ابھی قریب میں 2-3 دن پہلے مراکو میں مراکش میں جو زلزلہ آیا ہے اس کی تعداد اللہ بہتر جانے کتنی ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے لیبیا کے اندر جو حالت ہے اس کی کیا صورتحال ہو گئی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنے اموات ہو گئے۔ کہاں ہے وہ جدید سائنس کے ماننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں پہلے پتہ چل جاتی ہے، اگر پہلے پتہ چل جاتی تو ان ملکوں میں یہ تباہی اس پیمانے سے رک جاتی۔ یہ آزمائش کا دور ہے، اس کے لیے حدیثوں میں بتایا گیا یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، اس کی اسباب کیا ہیں، اس سے رکنے کے طریقے کیا ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے ملک جو ہے جس نفرت کے ذریعے، جس نفرت کے دور میں ملک گزر رہا ہے، ایسے دور میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان نفرت کرنے والوں کو اور ان زہر پھیلانے والے لوگوں کے دلوں میں جو زہر اور نفرت بھری جا رہی ہے وہ بھرنے والے بھرتے رہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نفرت کو اور اس زہر کو نکالیں۔ روزانہ اخبار میں جب دیکھتے ہیں تو صرف بری خبریں ہی رکھتی ہیں۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں چند مکانات رہتے ہیں، وہاں جو ہے حملہ کر دیا جاتا ہے، وہاں ستایا جاتا ہے۔ کل تک جو شیر و شکر کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی یہ آج کیوں ماحول ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ محبت کا سبق دینے والے ہم لوگ جو ہے سو گئے ہیں، آرام میں پڑ گئے ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو جو ہے چرا رہے ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔
ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے نزدیک اسے جواب دینا ہوگا کہ تم نے میری مخلوق کے لیے، میرے عیال کے لیے کیا کوششیں کی تھی۔ اگر نہیں کریں گے اس ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان کے جو ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دنیا کو سمجھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔